ناظرین اس وقت لیبنان بارڈر سے بہت بڑے حملوں کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ نان سٹاپ کلیشز اس وقت لیبنان بارڈر کے مختلف ایریاز میں جاری ہیں اور بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی نقصان کی خبریں، ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں اور ساتھ حزب اللہ کے جو ڈیپ انسائیڈ حملے اسرائیل میں وہ بھی جاری ہیں اور رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہیں بلینز آف ڈالر سرمایہ کاروں نے اسرائیل سے نکال لیے ہیں اور اسرائیل بتا رہا ہے کہ پوری طرح سے ان کی اکانومی پیرالائز ہو رہی ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ نمبرز ہیں۔ آج تک اسرائیل میں اس طرح کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا۔ سیم ٹائم کے اوپر جو یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کشیدگی ہے اسرائیل کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی فورسز اور اسرائیل اب آمنے سامنے ہیں۔ ایک بار پھر اسرائیلی فوج کی جانب سے یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ان کی ہیڈ کوارٹر کے اندر اسرائیلی فورسز جو ہے وہ داخل ہو گئی ہیں۔ اٹلی کی پرائم منسٹر نے کال کی ہے نتنیاہو کو اور بہت سخت ترین کال اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو فلسطینی بچے جب وہاں پر شہید ہو رہے تھے دنیا کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، جب لیبنیز شہید ہو رہے ہیں دنیا کو فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اب یہ معاملہ دنیا اور اسرائیل کے درمیان آ گیا ہے۔ اب یہ اسرائیلی فوج اور اٹلی کی فوج کے درمیان ہے، اب یہ اسرائیلی فوج اور نیٹو فورسز کے درمیان ہے کیونکہ یہ سارے ملک نیٹو کے ہیں، اور اب یہ معاملہ اسرائیل اور چین کے درمیان ہے، اسرائیل اور انڈیا کے درمیان ہے کیونکہ ان کی فورسز جو ہیں وہ انڈر اٹیک وہاں پر آ رہی ہیں۔ تو دنیا لیبنیز اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر تو خاموشی دکھا سکتی ہے، لیکن اپنے فوجیوں کا مرنا کوئی گورنمنٹ اور کوئی ملک جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہے۔ اسی درمیان ایران نے جو بیان جاری کیا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں بچی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی ان 12 مہینوں کے اندر کہ کنٹین کر سکیں اور جنگ کو نہ پھیلنے دیں، لیکن اب ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہمارے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے۔ اس بیان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کو ایزا دیکھا جا رہا ہے کہ ایران بالکل جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ امیڈیٹ رسپانس کرے گا۔ تو یہ کافی کروشل صورتحال ہے۔ شمالی کوریا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ شمالی کوریا نے اچانک وہاں پر صورتحال بگڑی ہے۔ اکا دکا حملے تو ہوتے رہتے ہیں، کبھی یہ ڈرون ساؤتھ کوریا میں بھیجتے ہیں، کبھی ساؤتھ کوریا والے ادھر بھیجتے ہیں، لیکن اس وقت بہت بڑی ہیپننگز ہو رہی ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنی فورسز کو ہائیسٹ الرٹ کے اوپر کر دیا ہے۔ شمالی کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک ہی کنٹری تھے، لیکن پھر ایک بہت بروٹل ترین وار دونوں کے درمیان ہوئی، بہت ہارفک وار دونوں میں لڑی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں الگ الگ ملک اور پھر درمیان میں ایک بفر زون بنا دی گئی۔ اب اس بفر زون کے اندر شمالی کوریا کی فورسز داخل ہو گئی ہیں اور ہائی الرٹ کے اوپر اپنی فورسز کو کر دیا۔ ساتھ چین کے جو جنگی بیڑے ہیں وہ تائیوان کے ساحلوں کے اوپر پہنچ گئے اور تائیوان کی فورسز اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ایک کے بعد ایک خبر ہمارے پاس ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں۔ ہالی ووڈ کے ایکٹرز بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین آغاز لیبنان بارڈر سے کر رہے ہیں۔ فل فلیج وار لیبنان بارڈر کے اوپر جاری ہے۔ اسرائیل کی طرف سے 1.5 لاکھ فوج انگیجڈ ہے، ان کے ہنڈریڈز آف ٹینکس، آرمڈ وہیکلز، تمام لاجسٹکس، تمام ریسورسز، فضائیہ، نیوی پوری طرح سے انگیجڈ ہے۔ اسرائیل ایک فل سکیل وار لیبنان کے اوپر لانچ کر چکا ہے اور کوئی ایسا منٹ، کوئی ایسا گھنٹہ نہیں ہے جب اسرائیلی فوج انگیج نہیں ہے اب حزب اللہ کے ساتھ۔ وہ جگہ جگہ سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جگہ جگہ کے پر کلیشز ہو رہے ہیں۔ بہت کم رپورٹنگ لیبنان بارڈر سے ہو رہی ہے، اسٹرکٹ سینسرشپ وہاں پر ہے، لیکن ایک فل سکیل وار جتنی آپ امیجن کر سکتے ہیں اس وقت لیبنان بارڈر کے اوپر جاری ہے۔ تازہ ترین رپورٹس جو سامنے آ رہی ہیں، 30 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، 30 اسرائیلی فوجی، اور یہ صرف ایک پوائنٹ ہے، ایتل شب کا یہ ایریا ہے، یہاں پر کلیشز ہوئے ہیں اور حزب اللہ کی جانب سے 30 اسرائیلی فوجیوں کو وہاں پر مار دیا گیا ہے۔ سارے بارڈر کی ہم نہیں بات کر رہے، صرف ایک ایریا کی۔ المہدین یہ کنفرم کر رہا ہے the clashes taking place in the ایتل شب رمیہ led to the deaths of more than 30 Israelis، کم سے کم 30، more than 30 Israelis۔ اور میں آپ کو میپ کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں یہ ایتل شب کون سا ایریا ہے۔ گولان ہائٹس اور ساحل سمندر کے درمیان جو بارڈر ہے اس میں آلموسٹ یہ سینٹر کا ایریا بنتا ہے، اور یہ جو آپ کو ریڈ وہ آئیکن نظر آ رہا ہے یہ ایتل شب ہے، اور جو رمیہ کا ایریا وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، مطلب یہ بالکل ساتھ ساتھ ایریاز ہیں۔ اب یہ دوسرے کلوز میپ کے اندر دیکھیں گے تو ایتل شب کے بالکل ساتھ جو ہے وہ رمیہ کا ایریا۔ تو یہاں پر بڑی لڑائی ہوئی ہے اور ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے وائلنٹ کلیشز ود مشین گنز، جو لڑائی جس طرح کی لڑی گئی ہے، 30 اسرائیلی فوجی یہاں پر مارے گئے، چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ راکٹس اینڈ آرٹلری شیلز took place between the group and the Israeli force in the western neighborhood of the town of Ethel Shab۔ مشین گنیں جناب یہاں پر چلی ہیں، راکٹس ہوئے ہیں، آرٹلری شیلز، مطلب ایک فل فلیج وار، فل فلیج جو
यूज ऑफ वेपन्स ہے وہ ایتل شب کے اندر دیکھا گیا ہے. تو ایک بڑی لڑائی یہاں پر ہے. اسی درمیان القصوہ کا جو ایریا ہے یہاں پر اسرائیلی ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے. گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ اٹیک ہوا which led to their burning and the deaths and injuries of its crew. ٹینکس تباہ ہوئے اور اس کے اندر موجود جو اسرائیلی کریو تھا وہ مارا گیا اور زخمی ہوا. یہ المیادین رپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ soldiers were injured in direct clashes with Hezbollah in addition to the firing of anti-tank missiles. باقی ایریاز میں اسرائیلی میڈیا خود بتا رہا ہے کہ جو انجریز اور ہلاکتیں ہیں اسرائیلی فوجیوں کی ہوئی ہیں. اچھا اب میں ایک میپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی لڑی کس طرح کی جا رہی ہے. تھوڑا سا جو بیٹل فیلڈ کا نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مطلب جو لڑائی اس وقت لڑی جا رہی, تھوڑا سا یہ جو آپ کو ریڈش ایریا نظر آ رہا ہے جو بلو لائن ہے یعنی جو لیبنان اور اسرائیل کا بارڈر ہے, یہ جو تھوڑا سا آپ کو یہ کریات شمونہ کے ساتھ اور ایک پھر سینٹر میں جو ریڈش ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کلوزڈ ملٹری زونز ہیں. یعنی یہ وہ ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج کا پڑاؤ ہے. سب سے زیادہ اسرائیلی فوج یہیں پر بیٹھی ہوئی ہے. ان کو یہ وہ اسرائیلی سیٹلرز کی سیٹلمنٹس تھیں, میٹولہ وہ والی ساری سیٹلمنٹس ہیں, لیکن اب ان کو کلوز ملٹری زونز دے دیا گیا ہے. یعنی یہاں سے سارے سیٹلرز کو نکال دیا گیا ہے, کسی کی انٹری اس میں نہیں ہے. جیسے کوئی بیسز نہیں ہوتی, بالکل وہ والا سین ہے کہ مطلب یہاں پر کوئی آ نہیں جا سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. کلوز ملٹری زونز, کیونکہ ساری اسرائیلی فوج, ان کا لاجسٹکس, ان کے ٹینکس خاص طور پر ان ایریاز میں رکھا گیا ہے. تو پھر یہ سینٹر میں فوج موجود ہے, یہ سینٹر سے ادھر جو ساحل سمندر والا ایریا ہے اس طرف اٹیک کرنا ہو تو یہاں سے فوجیں جاتی ہیں, یا پھر ادھر والے سائڈ کے اوپر ساتھ ساتھ, اور وہ جو گولان ہائٹس کی طرف کلوز ملٹری زونز ہیں وہ اس ایریا میں آپریشن کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. اور یہ جو آپ کو اورنج سے ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں لیبنان والے سائڈ کے اوپر, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں سے اسرائیلی فوج نے ایویکویشن آرڈرز جاری کیے ہیں. یعنی یہاں پر وہ فضائی حملے کر رہے ہیں. یہ جو بیٹل فیلڈ ہے یہ بلو لائن سے لے کر پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جو لتانی ریور ہے, ٹھیک ہے, لتانی ریور سے اوپر پھر اگر آپ جائیں تو آپ کو اوالی ریور نظر آ رہا ہے. اس 7 اکتوبر سے پہلے جو حزب اللہ تھی وہ لتانی ریور سے پیچھے تھی, اور اسرائیل بار بار یہی کہتا رہا کہ حزب اللہ اپنے حملے بند کرے اور لتانی ریور سے پیچھے چلی جائے. لیکن اب لتانی ریور تک معاملہ نہیں رہا, اب وہ اولی ریور, اور اولی ریورز کے اوپر بالکل ساتھ بیروت ہے. تو اب وہ سارے کا سارا یعنی بیروت سے نیچے تک وہ سارے کا سارا ایریا جو وہ ایک مکمل میدان جنگ بن چکا ہے. یہاں پر اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ ایویکویشن آرڈر, جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہیومن شیلڈ استعمال ہو رہی ہے فلانا فلانا, تو وہ یہاں پر فضائی حملے کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ایویکویشن آرڈر ان مختلف ولیجز اور ٹاؤنز کے اندر جو ہے وہ فلائرز گراتے رہتے ہیں کہ یہاں سے نکلو, یہاں سے نکلو. اور یہ وہ ایریاز جو کانسٹنٹ فضائی حملوں کی زد میں ہیں, اور یہی وہ ایریاز ہیں جہاں پر حزب اللہ آپریٹ کرتی ہے, اور سارے ان کے لاجسٹک, سارا ان کا جو مین سمجھ لیں کہ ان کا مرکز ہے وہ یہی ایریاز ہیں. اور اب لیبنیز جو فوج ہے وہ لتانی ریور سے آگے اور بلو لائن کے درمیان جو اصل گڑھ ہے جو صدرن لیبنان ہے وہاں پر ڈپلائے, اور یہ 10,000 فوجیں. تو یہ چھوٹا سا ہم نے نقشہ آپ کے سامنے ایک میدان جنگ کا رکھا ہوا ہے کہ فی الحال بیروت سے نیچے اور اوالی ریور سے لے کر بلو لائن یہ ایک بڑا بیٹل فیلڈ ہے. جو زمینی فوج ہے وہ تو صرف بارڈرز کے ساتھ ساتھ ہے, لیکن اسرائیل کا مقصد اولی ریور یعنی پہلا لتانی, اس سے اگلا جو اولی ریور ہے وہاں تک جانا ہے. یہ ان کا بنیادی پرپز ہے. پھر جو بیروت کے اندر داخل ہونا ہے وہ پھر اگلا سٹیج ہوگا, لیکن پہلا ان کا پرائورٹی یہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے, ابھی تو وہ بارڈر پر جو ہے وہ اتنی ہلاکتیں ان کی ہو رہی ہیں. اچھا آگے ناظرین چلیں تو حزب اللہ کے جو فضائی حملے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. اسرائیلیز آرمیز ہائفا بیس bombed several IDF soldiers hit in Hezbollah's attack. Times of India رپورٹ کر رہا ہے کہ ہائفا بیس ہٹ ہوئی ہے اور سیورل جو اسرائیلی سولجرز ہیں وہ اس میں نشانہ بنے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے حزب اللہ بتا رہی ہے we targeted the تصورت بیس with large salvo of missiles, ایک اور بیس کو ہٹ کیا ہے. Fires broke out in several locations in kibbutz west of Carmel in northern Israel due to the falling of rockets. پھر اسی ایریا کے اندر اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ لگی ہے, بہت سارے جو راکٹس ہیں یہاں پر گرے ہیں. اگلی جو خبر ہے یروشلم کی, بہت بڑی رپورٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, اور یروشلم پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انویسٹر بھاگ رہا ہے اسرائیل سے. اسرائیل ویسٹرن کنٹریز کے لیے ایک زبردست لوکیشن ہے فار انویسٹمنٹ. چائنیز انویسٹمنٹ بھی وہاں پر ہے, رشین ایون انڈین انویسٹمنٹ وہاں پر ہے, لیکن اور باقی ساری دنیا لیکن اب وہ انویسٹر وہاں سے جا رہا ہے, کیونکہ انویسٹر تو اپنا منافع دیکھتا ہے نا. تو اب کوئی اسرائیل ایک سیف کنٹری نہیں رہا ہے, تو وہاں سے وہ جا رہے ہیں.
Israel faces unprecedented immigration rates according to number it has never seen before. जो इजरायली सेटलर्स का नंबर है ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर चला गया है। यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है तारीख में इजराइल जब से नजायज तौर पर कायम हुआ है तारीख में कभी इतने ज्यादा नंबर्स नहीं देखे गए कि इजरायली दौड़ रहे हो। यंग पीपल इन देयर 20s and 30s constitute 40% of immigration, which means Israel is losing a large workforce. इसमें से 40% इमिग्रेंट्स वो हैं जो 20 साल के और 30 साल के यानी जो यंग वो यहां से भाग रहे हैं, यंग यहां से भाग रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि इजराइल जो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर वर्क फोर्स को खो रहा है, मतलब यंग निकल गए तो फिर पीछे बचा क्या। मेजर इन्वेस्टर्स आर लीविंग द रियल स्टेट मार्केट इन इजराइल। मेजर इन्वेस्टर, अब वो रियल स्टेट से मुराद वो जो मतलब प्लाजे और बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स और जो भी रियल स्टेट आप समझते हैं वो इन्वेस्टर्स यहां से भाग रहा है। इन्वेस्टर्स हु बाय लार्ज नंबर्स ऑफ अपार्टमेंट्स आर अबंडनिंग द रियल स्टेट मार्केट्स इन इजराइल। और जब कॉन्टिन्यूअस वो हमलों की साथ के अंदर है तो कौन बेवकूफ अपना पैसा यहां पर लगाना चाहेगा? भाई कौन यहां पर प्लाजा गिराना चाहेगा जब किसी भी वक्त कहीं से भी एक मिसाइल आएगा और वो प्लाजा जमीन बोस हो जाएगा। तो इजराइल की इकोनॉमी की जो भी बैकबोन्स है, उनका आईटी सेक्टर, उनका रियल एस्टेट, उनकी फैक्ट्रीज, उनका टूरिज्म, जो भी आप गिन सकते हैं वो गिन लें, उस एक एक बैकबोन ऑफ इकोनॉमी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मतलब इन्वेस्टमेंट है ना, इजराइल की इकोनॉमी किस लिए स्ट्रांग है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब वो सारे जो यहां से निकल रहे हैं और साथ इजरायली सेटलर्स भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। तो दिस इज अगेन द बिगिनिंग, क्योंकि असल वॉर तो ये 20 दिन पहले शुरू हुई है जब वो एक मुल्क के ऊपर हमला हुए। इससे पहले तो वो मकबूजा इलाकों के ऊपर जब वो जेनोसाइड कर रहे थे। अब हिजबुल्लाह के साथ जो एस्केलेशन हुई है तो असल कहानी तो 20 दिन से शुरू हो रही है। इससे पहले देखें 1 साल से जंग जारी है तो मेजर इन्वेस्टर पहले क्यों नहीं जा रहा था, अब क्यों जा रहा है? तो इस हिसाब से तो इस जंग की बिगिनिंग ही हुई ना कि हिजबुल्लाह ने अब वो जो एस्केलेशन किया, हाइफा को हिट किया, तिल अवीव को हिट किया, तो उस हिसाब से ये बिगिनिंग ही हुई। और आगे जब वो ईरान से जंग की बात कर रहे हैं तो वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ मामला। इसी दरमियान नाज़रीन अगली खबर भी बड़ी खबर है। इटली के प्राइम मिनिस्टर, उनकी बहुत सख्त तरीन कॉल नेतन्याहू के साथ हुई है। ये सारे वही लोग हैं जिनको गजा से कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिनको लेबनान पर हमलों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वहां पर लाखों शहीद और जख्मी हुए फलस्तीन में, और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की एक पूरी जनरेशन है जो खो दी हमने, वहां फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मामला कुछ और है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर इन कॉल विद नेतन्याहू सेज दैट इजरायली अटैक्स ऑन पीस कीपर फोर्सेस इन लेबनान आर अनएक्सेप्टेबल। ये बहुत मुख्तसर और छोटा सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहां पर। इटली लीडर स्लैम्स अटैक्स ऑन यूएन ट्रूप्स इन कॉल विद इजरायली पीएम। बड़ी सख्त लेवल की कॉल थी, दो टोक कहा गया कि इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये अब रियल डिवीजन है, ये मीडिया गेम्स नहीं है। मीडिया गेम्स तो खेली जाती है ना दूसरे मजलूमों के ऊपर, फलस्तीनियों के ऊपर मीडिया गेम्स खेली जाती है। अच्छा जी हमें बड़ा दुख है, अच्छा जी इजराइल शुड डू मोर टू प्रोटेक्ट सिविलियंस। ये तो वो ड्रामेबाजी फलस्तीनियों के लिए की जाती रही है ना, लेबनीज के लिए की जाती रही है। अपने फौजियों के लिए वो ड्रामेबाजी कैसे कर सकते हैं? मतलब उनकी जॉर्ज मेलोनी की हुकूमत कैसे बचेगी अगर यहां से इटालियन फौजी वहां पर उनके ताबूत जाएंगे? मैक्रोन कैसे संभालेगा? जर्मनी और बर्तानिया कैसे संभालेगा? कोई दूसरा मुल्क कैसे संभालेगा? अफोर्डेबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये मीडिया गेम्स नहीं है, अब ये रियल वॉर है, रियल डिवीजन है। अब ये दुनिया का और इजराइल का आपस में मामला जो है वो यहां पर आ गया है। और इसी दरमियान जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने साथ ही एक और चीज बता दी है। उन्होंने कहा जी आज इजरायली फौज उनके एक हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हो गई और 45 मिनट्स तक वो अंदर रही है, गेट उसने तोड़ा है। फिर साथ इजरायली फौज ने यह किया कि उनकी जो लॉजिस्टिकल सप्लाई आ रही थी उसको रोक दिया, यानी कहीं से उनका कन्वॉय आ रहा था तो उसको रोक दिया, उसको वो अपना काम नहीं करने दिया। इसके अलावा वहां पर खड़े होकर हवाई फायरिंग की, यानी जो उनके टैंक्स थे उन्होंने गोले बरसाए, तो बहुत बड़ा धुआं वहां पर जो है वो उठा। अब यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस तो पीस कीपर्स फोर्सेस है ना, तो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस क्लैश में इंगेज नहीं हो सकती इजराइल के साथ, यानी वो हाथ भी नहीं लगा सकते इजरायली फौज को। इजरायली फौज तो क्या किसी को भी हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिर मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। उनका मामला पीस कीपिंग है, लेकिन पीस कीपिंग है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इजरायली फौज उनके ऊपर आकर चढ़ दौड़े। ठीक है, मतलब वो उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस रही है, उनके फौजियों को रोक रही है और इससे पहले जख्मी भी कर चुकी है। और अब नेतन्याहू कह रहा है कि ये यहां से निकल जाए। अब जरा दो हेडलाइन देखिए। 2 इजरायली मरकावा टैंक्स डिस्ट्रॉय द गेट ऑफ आवर साइट इन रमैया फोर्सिबली
entered the headquarters and left after 45 minutes. زبردستی وہ داخل ہوئے. Bursts of gunfire were fired north of our positions, resulting in the emission of a thick smoke. یہ انہوں نے وہاں پر کیا. تو دیکھیں فلسطینی اور لیبنیز اور ایرانینز چیخ چیخ کر دنیا کو بتاتے رہے کہ یہ فتنہ ہے, یہ ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, لیکن یورپ کو فرق نہیں پڑا. یورپ نے کہا نو, یہ تو سب سے مورل آرمی ہے. کانگریس میں تالیاں کھڑے ہو کر بجائی گئی اور کہا یہ تو چوزن پیپل والی اسٹیٹ ہے, یہ تو حماس دہشت گرد ہے, یہ ایران ہے, یہ فلانا ہے, یہ خطرہ ہے, یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. آج ان کو پتہ چل گیا ہے. مجھے بتائیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان ایکسیپٹیبل ہے, مطلب آپس میں ان کی لڑائی ہے. اب لیبنیز اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, فلسطینی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, اب دنیا جانے اور اسرائیل جانے. اب یہ ان کے فوجی ہیں اور ادھر اسرائیل ہے جس کو انہوں نے گولے دیے ہوئے, تو وہ برسا رہا ہے ان کے فوجیوں کے اوپر. یہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں, 50 ملک. دیکھیں یہ معاملہ اس طرح نہیں سمٹ سکتا ہے, اس طرح یہ حل نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی پوری دنیا کی فوجیں ایک جگہ کے اوپر ہیں اور اسرائیلی آرمی آ رہی ہے اور جناب ان کے اوپر گولے برسا رہی ہے اور ان کے دیواریں توڑ رہی ہے, ان کے داخل ہو رہی ہے. یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے, نہ ان کی ڈگنیٹی, نہ ان کی کوئی سیکیورٹی یورپ کی, نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی اس کے بعد بچنی ہے. مطلب پھر ان کی اوقات اور وقت کیا ہے کہ ایک اسرائیلی آرمی جس کو حماس نے شکست دے دی, وہ 50 ملکوں کی آرمیز جس میں چائنا اور برطانیہ اور فرانس اور فلانا کی آرمیز ہیں, ان کو کہہ رہا ہے کہ نکلو, اور وہ نکل جائیں. پاسبل نہیں ہے. تو بہرحال پوپ فرانسس کا جو بیان سامنے آیا ہے, پوپ فرانسس ڈیناؤنسز دس گریٹ اینڈ اننیسیسری سفرنگز. مطلب یہ کہ میننگ لیس وار ہے, کوئی سینس نہیں بنتی. دنیا میں جنگیں ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی, لیکن کوئی گولز ہوتے ہیں, کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ تو جینوسائیڈ ہے. تو بہرحال یہ ایک لانگ ٹرم میں چیزیں ہیں کہ اب یورپ ریجیکٹ کر رہا ہے, اب یورپ جانے اور اسرائیل جانے. لیبنیز اپنی لڑائی لڑیں گے, وہ اپنے وطن کے لیے لڑیں گے, فلسطینی اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. لیکن اب دنیا دیکھے کہ اسرائیل کا کیا کرنا ہے. ورلڈ سیکیورٹی کے لیے وہ خطرہ ہے. اگر اسرائیل کو آج بھی نہ روکا گیا, میں آپ کو بتا دوں اسرائیل دنیا کو عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے. دونوں عالمی جنگوں میں دیکھیں کتنے کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے. میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں کسی ملک کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی. اکنامک کرائسس, مجھے بتائیے دنیا مطلب پاکستان میں رہنے والے, انڈیا میں, یورپ میں, باقی ملکوں میں رہنے والے کس طرح متاثر ہوں گے اس اکنامک کرائسس کے ساتھ. ساری دنیا کے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں. کس لیے؟ ایک نتنیاہو کے بے معنی مقصد کے لیے. تو یہ دنیا کو اب روکنا ہوگا. اگر اب بھی نہ روکا دنیا نے تو یہ ان کا اپنا نقصان ہے. اب صرف بات غزہ تک محدود نہیں ہے, یہ فلسطینی یہاں پر شہید نہیں ہو رہے. اچھا اب یہاں پر ناظرین ایران کے جو فارن منسٹر کا بیان آیا ہے اس کو بہت سیریس لیا جا رہا ہے. ایک تو انہوں نے ابھی تازہ ترین بیان جاری کیا ہے, وی آر فلی پریپیئرڈ فار وار اینڈ وی آر ناٹ افریڈ آف دا وار. ہم پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں. یہ ان کا تازہ ترین بیان ہے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے بیان عراق میں کھڑے ہو کر جاری کیا کہ ہماری کوئی لیمٹس نہیں ہے اور ہم نے جنگ کو کنٹین کرنے کی بہت کوشش کی, اب جو جنگ کنٹین نہیں ہو رہی ہے اور امریکہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مطلب ہم پھر اٹیک کریں گے اور امیڈیٹ رسپانس کریں گے. اس کو اب اس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران بالکل کمپنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران اسٹریٹجک پیشنس کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے ایک ملک کے بیانات, ایک ہوتا ہے تجزیہ. ادھر امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو ایران سے سٹیٹمنٹس جاری ہو رہی ہیں کیا وہ واقعتاً یہی کریں گے یا پھر ماضی کی طرح انتظار کریں گے, 20 دن بعد, 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد حملہ کریں گے. تو وہ وہاں پر کیلکولیٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو تازہ ترین بیانات ہے, براہ راست امریکی فورسز کو تھریٹ کیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے آخری الٹیمیٹم جاری کیا گیا ہے. مثال کے طور پر رائٹر کیا لکھ رہا ہے, ایرانین فارن منسٹر ریمارکس اباؤٹ دا ابسینس آف ریڈ لائنز اپیئر ٹو بی ڈسپیلنگ سجیشنز دیٹ ایران کوڈ انڈیور another attack without a response. رائٹر یہ لکھ رہا ہے کہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر کہ ایران اس حملے کو ایبزارب کر جائے گا, اس بیان نے بتا دیا کہ ایبزاربشن والا کوئی چکر نہیں ہے. کہ ایران کا یہ کہنا کہ ہماری کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے, پہلی بار انہوں نے ایسا بیان دیا ہے. اور یہ کہ ہم جنگ کو روکنے کی کوشش کرتے رہے, اب ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اب ہم جنگ ہی کریں گے. تو ان کو واضح ہو گیا کہ اب ایران ایبزارب نہیں کرے گا بلکہ وہ فل فور جو ہے وہ رسپونڈ کرے گا. تو یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. کسی بھی وقت اسرائیل کا حملہ ہو سکتا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ رسپونڈ کرے گا. تو یہ اس طرح سے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے. بلومبرگ نے بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جاری کی ہے. بلومبرگ نے جو ایران کا حملہ ہوا تھا اس حوالے سے بتایا, اسرائیلی ڈیٹا شوز ہنڈریڈز آف بلڈنگز ڈیمیجڈ ان ایرانین میزائل اٹیک. سینکڑوں عمارتیں تباہ ہوئیں ایرانی حملے میں. بلومبرگ نے آج رپورٹ جاری کی ہے. The damage was concentrated in central Israel south of Tel Aviv and Hod Hashron. سینٹرل اسرائیل اور تل اویو کے ایریاز کے اندر سب سے زیادہ لاسز ہوئے. This damage does not include the suffered by Israeli Air Force bases of Tel Nof and Nevatim. یہ وہ نہیں ہے, مطلب
جو اسرائیلی بیسز کا نقصان ہوا وہ الگ ہے. یہ تو وہ جو مطلب تل اویو اور باقی سینٹرل اسرائیل کے ایریاز ہیں, ہنڈریڈز آف بلڈنگز وہاں پر تباہ ہوئی ہیں. یہ بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے. اس رپورٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایران کا حملہ بہت تباہ کن ہوگا, ٹھیک ہے نا. مطلب دیکھیں وہ ایک کمزور کی مثال کے کسی کمزور ملک کے اوپر جا کر حملہ کرنا ہوتا ہے ان کو, تو وہ زیادہ دھڑلے سے جائیں گے کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا. لیکن اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ ہمارے نیوکلیر سائٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے تو پھر کیلکولیشن بدل جاتی ہے. تو اس حملے نے بتایا کہ ایران کیا کر سکتا ہے. ہالی ووڈ کے بہت فیمس ایکٹر ابھی ریسنٹلی جنہوں نے اسپائڈر مین مووی میں لیڈنگ رول کیا تھا, ان کا بیان سامنے آیا ہے, وی شوڈ بی پٹنگ آر انرجی ٹورڈ سم تھنگ دیٹ ایکچولی میٹرز, کہ ہمیں ہماری انرجی اس طرف لگانی چاہیے جو اصل میں میٹر کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دا لائفز آف دا پیلسٹینینز اینڈ غازہ رائٹ ناؤ اینڈ اینی ون سفرنگ انڈر دا ویٹ آف دا آنر آف آر ورلڈ رائٹ ناؤ. چوزن پیپل والا جو بیان ہے نا وہ اڑا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے اور اسرائیل کو اب چند دنوں میں ختم نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ہالی ووڈ کے ایکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور اسرائیلی کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہیومنز ہی نہیں ہیں. آپ کو اسرائیلیوں کے بیان یاد نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہیومنز ہی نہیں ہیں. تو چیزیں بدل رہی ہیں. یہاں پر ناظرین آخر میں دو خبریں آپ کو نارتھ کوریا اور چائنا کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں. بہت اڑتی خبر آئی ہے اور اچانک عجیب سی صورتحال نارتھ کوریا کے حوالے سے ہو گئی ہے. نارتھ کوریا کی فورسز جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر چلی گئی ہیں. نارتھ کوریا آرٹلری بریگیڈز ہیو بین آرڈرڈ ٹو موو ٹو ا فائرنگ ریڈینس پوزیشن. اب یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر ہوا کیا ہے. یہ ان میں چیزیں ادھر ادھر وہ ڈرون بھیجتے ہیں اور ادھر وہ ہوتا رہتا ہے, لیکن مطلب ان کو آگے موبلائز کرنا اور کہنا فائرنگ ریڈینس پوزیشن میں آ جائیں. اور یہ بات دنیا کو پتا ہے کہ یہ جو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا والا معاملہ ہے نا, یہ اچانک ایک دن جنگ چھڑ جائے گی, اچانک ایک دن پتا چلے گا. تو بہرحال یہ اب اس معاملے کو کافی دیکھا جا رہا ہے. دوسری خبر دیکھیے, تائیوان آن الرٹ آفٹر ڈیٹیکٹنگ چائنیز ایئر کرافٹ کیریئر گروپ. چائنیز ایئر کرافٹ کیریئر گروپ جو ہے وہ تائیوان کے ساحلوں کے اوپر پہنچ گیا ہے, اور آگے سے جو تائیوان کی آرمی ہے وہ ہائی الرٹ ہو گئی ہے کہ مطلب چائنا کیا کر رہا ہے, ادھر قریب ان کے ساحلوں کے اوپر آ گیا ہے. تو چیزیں ایسکلیٹ کر رہی ہیں, تمام فرنٹس کے اوپر ایسکلیٹ کر رہی ہیں. اس کی وجہ صرف نیٹو ہے, اس کی وجہ صرف امریکہ ہے. جو دیکھیں نا یوکرین کے حوالے سے وہ سیز فائر کے اوپر بات نہیں کرتے. آپ ان کی میٹنگز دیکھیں, ان کی کانفرنسز دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں, وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہمیں یوکرین کی مدد کرنی چاہیے, ہمیں اسلحہ دینا چاہیے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ سیز فائر ہونا چاہیے. تو دیکھیں وہ دنیا کو ایک عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, بار بار دھکیل رہے ہیں, اور اپنی ایروگنس کے اندر, اور چونکہ ان کا فائنینشل سسٹم جا رہا ہے تو اب یہ خطرناک موڑ ہے. میں آپ کو بتا دوں پچھلی دہائیوں میں کبھی بھی دنیا اتنے خطرناک موڑ سے نہیں گزر رہی تھی جتنی کہ آج اس وقت گزر رہی ہے, کیونکہ ایک پرانا نظام گر رہا ہے, پرانا نظام جا رہا ہے اور نیا نظام آ رہا ہے. تو ہمیشہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے ٹرانزیشن کا, وہ سب سے خطرناک اور نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.